ہمارے اور ہمارے بھائیوں بہنوں کی جو سن رہے ہیں، جو اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیاں آپ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم تو اپنے دل سے بھی اتنے خبر نہیں جتنے آپ کو خبر ہے۔ اے میرے اللہ، ان کے تمام پریشانیاں جو بھی یہ دعا سن رہا ہے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے تمام حاجات اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، تمام پریشانیاں ختم فرما۔ چند ہی الفاظ کا کلمہ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گا۔ دیکھو حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو بھی یہ کلمہ صبح 100 بار پڑھے گا تو اس کی 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے، اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ میں اس کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ اتنا عظیم کلمہ، چند کلمات پر مشتمل، چند الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ عظیم الشان کلمہ ہے، اور جو بھی اس کی تاثیر دیکھنا چاہتا ہے تو اس پر آج ہی عمل شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے کرامات اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ سال ہر سال سے پریشان ہیں، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ العزیز اس کلمہ کو اپنا لیں اور اپنی زندگی میں اس کلمے کو لائیں، تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کا آخرت بھی انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن خصوصاً آخرت کی زندگی جو کہ بہت بڑی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دونوں زندگیوں کو خوشیوں کا مرکز بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، مجھے بھی اور میرے یہ سننے اور دیکھنے والے خصوصاً، اور تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ تمام غموم و ہموم پریشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آج ہم پریشان رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اس کو۔ لیکن ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، اور موبائل اپنے منہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ٹک ٹاک کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو بس یوں کرتے ہیں دوسری ویڈیو، یوں کرتے دوسری ویڈیو۔ اس میں ایسے حرافات آتی ہیں کہ آپ نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک تو یہ موبائل کا گناہ جو ہے بہت عام ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اگرچہ اچھا بھی استعمال ہو رہا ہے، جس طرح ہم الحمدللہ ابھی اچھا استعمال کر رہے ہیں اس کا، لوگوں کو اس پر تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی، وظائف کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف لا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرافات کی طرف، اس میں آپ یوں انگلی پراتے رہیں اور آپ کو ایسی ویڈیو نظر آئیں گی کہ کون اس سے بچے گا؟ پھر آپ بچتے ہیں اس سے۔ اگر آپ کو اپنے پر یقین نہیں، خود پر یقین نہیں، اعتماد نہیں کہ میں اس پر بری چیزیں نہیں دیکھوں گا، تو آپ کے لیے ٹچ موبائل جائز ہی نہیں ہے۔ تو خود کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایک تو اس کا زیادہ استعمال چھوڑ دیں، زیادہ استعمال، غلط استعمال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ زیادہ استعمال جو
ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، اس نے ہم کو ذلیل کر دیا دنیا کے سامنے۔ ضمنی طور پر بات آ گئی، موبائل آج کل گناہ ہو رہے ہیں، ہر طرف گناہ، اور ساری گناہوں کا جڑ یہی موبائل ہے آج کل۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک تو اس کا استعمال کم کریں، اپنے گھر میں کنٹرول رکھیں، اپنے بچوں پر اس موبائل کے کنٹرول کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں، یا تو ان کے ہاتھ میں یہ موبائل نہ دیں، اگر پھر بھی مجبور ہیں تو اس کی کھڑی نگرانی کریں، ہر وقت ان کو موبائل نہ دیکھنے دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا دیکھ رہا ہے اس پر۔ تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ قرض کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ رزق کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت لانا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ گناہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ آج کل بہت بدقسمت ہیں ہم کہ ہم ہر طرف گناہوں میں ملوث ہیں، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، اور خفیہ طور پر بھی، اور اعلانیہ بغاوتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس جگہ رحمتیں کس طرح آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ دل کی باتیں ہیں جو درد سے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ابھی آپ کو وظیفہ بھی دیتا ہوں، لیکن ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سکون اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اس وقت تک سکون نہ دارد، سکون کہیں بھی دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ تعالیٰ سے واسطہ جوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ گیا ہوا سکون ہمیں واپس آ جائے گا، وہ عزت جو ہم سے چلا گیا کوسوں دور، وہ بھی ہمیں واپس مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے جو چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن زندگی کا معمول بنا دیں اس کو۔ اور اس کا ایک ایسا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جب وہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھ کر کوئی وجہ بھی نہیں کہ آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو، اگر صحیح طریقے سے پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں، اسی لیے یہ دنیا کی زندگی ہم پر تنگ ہو چکی ہے، ہمارے دل نہیں لگتے، پریشان ہیں، خودکشی کو دل چاہ رہا ہے، اسی لیے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے واسطہ جوڑیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کو 1000% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ واسطہ جوڑیں تو سارے مسائل حل، یہی حل ہے اس کا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مبارک کلمہ کی جو احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل وارد ہوئے وہ بتا دیں مختصر سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قسم پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کو پڑھنے میں بھی بہت بڑا مزہ آ رہا ہے جب آپ دل سے پڑھیں گے نا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ा मज़ा आता है इसके पढ़ने में भी। तो हदीस में आता है जो भी 100 मरतबा पढ़ेगा सुबह के वक़्त 100 मरतबा ये कलमा, तो वो उस दिन शैतान से महफूज हो गया। बहुत बड़ी बात है भाई। आपने कई मरतबा सुना होगा लेकिन आपने दिल से नहीं सुना होगा, दिल की कानों से नहीं सुना होगा। शैतान से महफूज हो गए तो सारे मुश्किलात से महफूज हो गए। दूसरी बात, उसको 100 नेकियां मिल गई, 100 नेकियां मिल गई मुफ्त में। तीसरी बात, 100 गुनाह माफ़ हो गए। चौथी फजीलत, 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। एक ग़ुलाम को पता है कितने में, अभी तो ग़ुलाम नहीं है ना, अब तो ग़ुलामों का तस्वुर ही नहीं, अभी तो ग़ुलामों का तस्वुर ही नहीं दुनिया में। तो ग़ुलाम कितने में आज़ाद होते थे, कितनी कितनी मुँह मांगी, कितनी कितनी रक़में देकर ग़ुलाम आज़ाद करते थे। तो हमें मुफ्त में 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। तो एक तो ज़िंदगी का मामूल बना लें कि 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तो हुआ दुनिया व आखिरत की फलाही कामयाबी का वजीफ़ा जो हमें सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। अभी कुछ बुज़ुर्गानी दीन ने इस पर तजुर्बा किया, कुछ बुज़ुर्गानी दीन से हमें ये वजीफ़ा तोहफ़े में मिला कि ये इतना बाबरकत कलमा है कि अगर इसको किसी हाजत के लिए, कोई भी हाजत हो, 40 दिन के अंदर अंदर 1,25,000 बार पूरा करें, 40 दिन के अंदर अंदर 1.25 लाख, एक तो ये इसका आमिल बन गया। अगर आपने ये कलमा पढ़ा ना 1,25,000, तो आप इसके आमिल भी बन जाएंगे। ज़ाहिर है ये इसका आपका इस्म आज़म भी बन गया। तो आप इस कलमे के ज़रिए जो भी आप दुआ मांगेंगे कबूल होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुन्नत तो वही है ना कि जिस तरह हदीस में आया है। अब बुज़ुर्गानी दीन का तजुर्बा इसको सुन्नत समझ के नहीं करना है। 1,25,000 इसकी अपनी एक हैसियत है कि इसको अब पक्का हो गया, ये इसकी ज़कात हो गई। आप इसको ज़कात कह लें, छिल्ला कह लें, 40 दिन के अंदर अंदर आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 40 पर तकसीम करें 1,25,000। तो जितने बनता है तादाद वही तादाद अपना लें, या पहले से आप पूरा करना चाहें तो पहले भी पूरा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इतने तादाद में रोज़ाना पढ़ना है, बस आपने 40 दिन के अंदर अंदर इसको 1,25,000 की तादाद में पूरा करना है। फिर जो भी दुआ मांगेंगे उसी वक़्त कबूल होगी इंशाअल्लाह। पहले जब शुरू करें रोज़ाना जितनी तादाद में आप पढ़ना चाहें तो 11 बार दुरूद शरीफ, और जब ख़त्म करें तो 11 बार दुरूद शरीफ। फिर आखिरी दिन जब आप शुरू करना चाहें वो भी पहले 11 बार दुरूद शरीफ, आखिर में भी ख़त्म करते हुए 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और खूब दिल से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो दुआ उसी वक़्त कबूल फरमाएगा। इतना अज़ीम कलमा है। तो वो सुन्नत का अमल जो सुबह शाम 100 मरतबा वो भी पढ़ें, और ये वजीफ़ा अपनी हाजात के लिए करना चाहें तो वो करें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी तीर बहदफ इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ग़ुमूम हमूम परेशानियों को खुशियों में बदल दे, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह लाइल्मी में हुए, जो गुनाह क़स्दन हुए, जो गुनाह ख़तअन हुए,
جو گناہ ہم نے خفیہ کیے، جو گناہ ہم نے اعلانیہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ لیا ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے رب، اے کائنات کے رب، اے حضرت آدم علیہ السلام کے رب، اے عیسیٰ و موسیٰ کے رب، اے جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل کے رب، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہماری حالت پر رحم فرما۔ ہم گناہوں میں دن رات ملوث رہتے ہیں، آپ ہم کو پھر بھی رزق دیتے ہیں، ہماری نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینتے۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے ہم پر کرم ہے، ہم پر رحم ہے۔ اے میرے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جو بھی یہ دعا سن رہا ہے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے تمام حاجات اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، تمام پریشانیاں ختم فرما۔ ہمارے اور ہمارے بھائیوں بہنوں کی جو سن رہے ہیں، جو اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیاں آپ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم تو اپنے دل سے بھی اتنے خبر نہیں جتنے آپ کو خبر ہے۔ اے میرے اللہ ان کے تمام پریشانیاں، غموم، ہموم کو خوشیوں میں بدل لے، جن پر قرض کا بوجھ ہے وہ بھی ان سے دور فرما، جن کو دشمنوں کے خطرات ہیں دشمنوں سے اپنی حفاظت میں رکھ، جن پر جادو مسلط کیا گیا ہے، جن پر جنات مسلط کیا گئے ہیں، اے میرے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کو جو بھی یہ دعا سن رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ان کو ان تمام مصیبتوں سے اپنی حفاظت میں رکھ، اور یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ان تمام بھائیوں بہنوں سے ہم سے دور فرما، اور ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔